وعلیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے حضرت؟ ٹھیک ہیں حضور؟ اب پاچا صاحب سے یہ پوچھیے گا کہ جیسے کہ مطلب کہ دو آدمیوں کی جماعت کسی بھی نماز کی، جیسے کہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، یا پھر مغرب ہے، عشاء ہے، دو آدمیوں کی جماعت ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا طریقہ ہے اس کا؟ جیسے کہ ابھی میں سن کے آیا عشاء کی نماز ادا کی ہے، اور وہ اہل حدیث کی مسجد تھی، وہاں پر میں گیا ہوں تو وہ کچھ اور ہی طریقہ بتا رہے تھے تو آپ پاچا صاحب سے پوچھیے گا کہ اصلی طریقہ کیا ہے، مطلب دو آدمی کی جماعت کیسے ہوتی ہے، اور فرض کرو تیسرا آدمی پیچھے آ جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جیسے کہ دو آدمی جماعت کروا رہے ہیں، مطلب امام صاحب ہیں، ایک نمازی ہے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا آدمی آ جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ کیسے ساتھ ایڈ ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ امام صاحب کو آگے کریں گے، یا پھر امام صاحب وہاں پر ہی ٹھہریں گے، جو پیچھے نمازی ہے اس کو پیچھے کر کے وہ تیسرا آدمی جو ساتھ ملے گا ایڈ ہوگا؟ یہ آپ پوچھ کر مجھے بتائیے گا، بہت شکریہ۔ امام کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ ایک مقتدی کھڑے ہیں، تو ان کی نماز کا کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک مقتدی آ کے کھڑا ہوتا ہے دائیں طرف، امام نے نماز شروع کی ہے اور اس اثناء میں دوسرا مقتدی آتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ یعنی امام آگے ہوگا یا مقتدی پیچھے ہوگا؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر تو مقتدی صرف ایک ہو امام کے ساتھ تو مقتدی امام کی دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا، لیکن امام سے اتنا پیچھے کھڑا ہوگا کہ امام کی جو ایڑیا ہے نا، پاؤں کا آخری حصہ، اس کے ساتھ مقتدی کی پاؤں کی جو انگوٹھے ہیں نا، انگلیاں، وہ برابر ہو جائے، یعنی مقتدی کو امام کی پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے دائیں طرف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اگر دوسرا مقتدی آ جاتا ہے تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ وہ مقتدی وہ اسی طریقے سے آئے گا کہ اس کا اندازہ ہو جائے کہ کوئی نیا بندہ نماز میں داخل ہوا، گلے کو صاف کیا اس نے، فرض کرے یا کوئی ہلکی سی کانسی کی اس نے، تو وہ آ جائے گا اور امام کے پیچھے رہے گا۔ امام کو چاہیے کہ وہ آگے ہو جائے، اگر آگے جگہ ہے، مناسب جگہ ہے تو امام آگے ہو جائے گا، یا پھر یہ طریقہ ہے کہ جو مقتدی کھڑا ہے ایک مقتدی، وہ پیچھے کی طرف ہو جائے گا، پیچھے چلا جائے گا، یہاں تک کہ جو دوسرا مقتدی ہے اس کے لیے بھی امام کے برابر ایک صف کا جگہ، یعنی ایک سجدہ کرنے کا جگہ مل جائے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے، اگر سوال میں اگر فرض کا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے اور اکیلے کھڑے ہیں، اب دوسرا بندہ آتا ہے، یہ اب الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری فقہائے احناف کی نزدیک امام کا نیت کرنا ضروری ہے کہ میں مقتدی کو نماز پڑھا رہا ہوں، اسی لیے کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا بندہ آ کر ڈائریکٹ شامل ہوگا، اس طرح درست طریقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے طریقہ یہ ہوگا کہ امام کی نیت یہ ہوگی کہ میں کسی کو نماز پڑھا رہا ہوں، اور تو پھر کیا ہے کہ وہ ابتدا ہی سی وہ جو ہے نماز کا نیت کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر امام جو ہے وہ جناب والا وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک مقتدی ہے، تو دوسرے مقتدی کے لیے پھر یہ ہے کہ یا تو امام آگے ہو جائے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ جو مقتدی ہے نا، ایک مقتدی، وہ پیچھے کو چلا جائے گا۔ جب پیچھے کو چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ دوسرا مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اگر دو مقتدی ہیں تو پھر ظاہر بات ہے امام آگے کھڑا ہوگا اور مقتدی جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ وہ پیچھے کی طرف کھڑے ہوں گے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو باقی یہ طریقہ نہیں ہے کہ جناب والا اگر امام صاحب کے ساتھ مقتدی کھڑا ہے، ایک مقتدی کھڑا ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ مقتدی کو کھینچ کر پیچھے نہیں کرے گا، وہ دوسرا مقتدی کچھ لوگ پکڑ کے پیچھے کرتے ہیں، وہ طریقہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو مقتدی ہے وہ نماز میں کوئی غیر ایسا کام نہیں کرے گا جس کا نماز کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ خود سے پیچھے ہوگا، اور نیت کیا ہوگی؟ اس کی نیت یہ ہوگی کہ جناب والا میں صف کو برابر کر رہا ہوں۔ اگر دوسرے کہنے پر وہ پیچھے ہو جاتا ہے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوسرا بندہ اس کو ویسے ہاتھ لگا رہا ہو، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ بندے ویسے باہر سے آ جائے، تو اگر آپ نے نماز میں کسی کے سلام کا بھی جواب دیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے گلے کو صاف کیا اور اس نے کہا کہ الحمدللہ، آپ نے کہا یرحمک اللہ، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے جواب میں کہا کہ لا الہ الا اللہ، جو کہ اللہ کی کلمے کا ذکر ہے، لیکن اس سے نماز، کیونکہ آپ نے کسی کو جواب دیا تو کسی کی حرکت کے ساتھ آپ کا حرکت نہیں ہونا چاہیے، تو اسی لیے آپ خود سے پیچھے ہوں گے مقتدی، یا پھر امام خود سے آگے ہوگا۔ وہ مقتدی جو آئے گا وہ گلے کو صاف رہے گا تاکہ اس کو اطلاع مل جائے سر کہ میں نماز میں شامل ہو گیا، ایک بندہ آ گیا، اور باقی جو ہے امام آگے ہو جائے گا یا پھر مقتدی پیچھے کو چلا جائے گا تاکہ نماز جو ہے وہ صف جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ وہ برابر ہو جائے۔